العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين. اما بعد. عزیز طلبہ، اس سے پہلے ہم نے الدرس السابع والعشرون 27 سبق کے تحت 8-9 تمارین حل کی، کچھ اسباق پڑھے، فاعل مرکب اضافی کی شکل میں، مفعول مرکب اضافی کی شکل میں۔ آج کا ہمارا یہ سبق جو ہوگا مفعول ضمیر کی شکل میں، مفعول ضمیر کی شکل میں، یعنی اس کا مفہوم یہ ہوگا کہ ضمیر بھی کبھی کبھی مفعول بن کر آتی ہے۔ ضمیر آپ جانتے ہیں، تیسرے سبق میں آپ نے پڑھا ہوگا، اسی کتاب کے تیسرے سبق میں آپ نے پڑھا ہے کہ ضمیر تو ایک اسم معرفہ ہے جو غائب، حاضر یا متکلم کی طرح استعمال ہوتا ہے۔ پھر آپ نے یہ بھی پڑھا تھا کہ ضمیر کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہے متصل اور دوسرے ہے منفصل۔ متصل اس ضمیر کو کہتے ہیں جو دوسرے کلمے کے ساتھ ملے بغیر استعمال ہی نہ ہوتی ہو، بخلاف ضمیر منفصل کے۔ یعنی ضمیر متصل تو مل کر اور کلمے کے ساتھ لگ کر آئے گی، جبکہ ضمیر منفصل یہ کلمے سے الگ ہو کر جو ہے لکھی جائے گی۔ ضمیر پھر کبھی اسم کے ساتھ ملتی ہے اور کبھی فعل کے ساتھ ملتی ہے۔ ضمیر جب فعل کے ساتھ ملتی ہے، جیسے ضربتہ میں نے اس کو مارا، ضربتہما میں نے ان دونوں کو مارا، جب فعل کے ساتھ ملتی ہے تو اس طریقے کے جملہ اس کا جو ہے تو بنتا ہے۔ اور ضمیر فعل کے ساتھ ملے تو ضمیر مفعول بنتی ہے، اور جب وہی ضمیر اسم کے ساتھ مل کر آتی ہے تو وہ ضمیر مضافلہ بنتی ہے، اور ظاہر بات ہے جب مضافلہ بنے گی تو وہ مجرور ہوگی۔ اسی طرح ضمیر کبھی حرف کے ساتھ بھی آتی ہے، جیسے ہم پڑھتے ہیں بہی، لہو، علیہ، الیہ۔ فعل کے ساتھ جب آئے گی تو وہ منصوب ہوگی، اور اسم کے ساتھ جب آئے گی تو وہ مجرور ہوگی۔ اسم کے ساتھ ملنے کی صورت میں اسم مضاف اور ضمیر مضافلہ ہوگی، اسی لیے اس کو ضمیر اضافی بھی کہتے ہیں۔ تو ضمیر، اس کے تعلق سے جو سبق چل رہا ہے آج کا ہمارا، وہ ہے مفعول ضمیر کی شکل میں۔ تو ضمیر کے سلسلے میں آپ نے چند باتیں ملاحظہ فرمائی، اس کو ذہن نشین کرے، پچھلے سبق کو اٹھا کر دیکھیں، آپ کو وہاں پر اور جو ہے سبق تازہ ہو جائے گا۔ جب فعل کے ساتھ ملتی ہے تو چونکہ وہ مفعول بھی واقع ہوتی ہے، دیکھیے نیچے مثالیں دی گئی ہے اس کی، سبق دیکھیے۔ لا یغلبہ شیء، لا یغلبہ شیء، یہ ہو ضمیر جو ہے فعل مضارع سے مل رہی ہے۔ ترجمہ کیا ہوگا اس کا؟ اس پر کوئی چیز غالب نہیں آتی، اللہ پاک کی طرف اشارہ ہے۔ دوسری مثال دی، هل امرک اللہ، کیا اللہ نے آپ کو حکم دیا؟ یہاں پر امر فعل ہے اور کاف ضمیر ہے۔ اسی طریقے سے یعرفک الشرطی، پولیس والا آپ کو پہچانتا ہے۔ فائدہ، الدرس الثالث میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ ضمیر کی ایک شکل جو اسم کے ساتھ آئے تو مضافلہ بنتی ہیں، ضمیر کی ایک شکل جو اسم کے ساتھ آتی ہے، ذہن نشین رہے، وہ کیا بنتی ہے؟
وہ مضافلے بنتی ہے۔ وہی ضمیریں جب فعل سے مل کر آئے گی، فرق کہاں ہوگا؟ ضمیر تو وہی رہے گی، فرق کہاں ہوگا؟ فرق مل کر آنے میں ہوگا۔ اگر ضمیر اسم کے ساتھ آئے تو مضافلے بنے گی، اور ضمیر اگر فعل کے ساتھ آئے تو اس فعل کا مفعول بھی بنتی ہے۔ اس فعل کا جس فعل کے ساتھ لگ کر آ رہی ہے اس کا کیا بنتی ہے؟ مفعول بھی بنتی ہے۔ ایسی صورت میں، کس صورت میں؟ ایسی صورت میں جب ضمیر فعل کے ساتھ لگ کر آئے اور اس فعل کا مفعول بھی بنے، ایسی صورت میں مفعول بھی فاعل سے پہلے آ جاتا ہے۔ یاد ہوگا آپ کو، ہم نے اس سے پہلے والے سبق کے اندر بتلایا تھا کہ کبھی کبھی ایسے مواقع بھی آتے ہیں کہ فعل سے پہلے ہی، حالانکہ جملے کے اندر درجہ بندی ایسی ہے، فعل، فاعل، مفعول بھی، تیسرا مرتبہ جو ہے، تیسری جگہ جو مفعول بھی کی ہے، لیکن کبھی کبھی جملے میں ایسا موقع بھی آتا ہے کہ وہ مفعول بھی جو فعل کے ساتھ، ضمیر فعل کے ساتھ لگ کر آ رہی ہے، اس میں وہ مفعول بھی فاعل سے پہلے ہی آ جاتی ہے۔ وہ مفعول بھی فاعل سے پہلے ہی آ جاتا ہے، اس کی شکل کیا ہوئی؟ یہ دیکھیے یہاں پر، لا یغلبہ شیء، لا یغلبہ شیء، لا یغلب فعل ہے اور ہو یہ ضمیر فعل کے ساتھ آ رہی، اس لیے کیا بنی؟ مفعول بھی۔ اب جب مفعول بھی یہ بن گیا تو کس سے پہلے آ رہا ہے؟ فعل سے پہلے، فاعل سے پہلے آ رہی ہے۔ لا یغلبہ شیء، اس پر کوئی چیز غالب نہیں آتی۔ شیء یہاں پر جو ہے فاعل بن کر آ رہا ہے۔ اسی طریقے سے هل امرک اللہ، یہاں پر بھی کاف ضمیر ہے اور فعل کے ساتھ لگ کر آ رہی، امر فعل ہے، کاف ضمیر ہے۔ ضمیر جب فعل کے ساتھ مل کر آتی ہے تو وہ جو ہے مفعول بھی بنتی ہے اس فعل کا، یعنی امرہ کا مفعول بھی بنے گا کاف۔ اور چونکہ ایسی صورت میں مفعول بھی کس سے پہلے آتا ہے؟ فاعل سے پہلے آتا ہے۔ چنانچہ اللہ یہاں پر فاعل ہے، اس سے پہلے کاف ضمیر مفعول بھی واقع ہو رہی ہے۔ اسی طریقے سے بقیہ مثالوں کو بھی سمجھیں۔ آگے چلیے، تمرین نمبر 11، صحیح اعراب لگا کر ترجمہ کریں۔ کیا کرنا ہے؟ اعراب لگانا ہے اور ترجمہ کرنا ہے۔ دیکھیے، اکلہ الذئب، اس کو بھیڑیا کھا گیا۔ خلقنی اللہ، اللہ نے مجھ کو پیدا کیا۔ جیسے میں نے اوپر بتایا لا یغلبہ شیء هل امرک اللہ کی جو ترکیب بتایا وہی ترکیب یہاں پر بھی ہے۔ ہو یہ ضمیر ہے، ضمیر فعل سے لگ کر آ رہی ہے، اکلا سے مل کر آ رہی ہے، اس لیے جب ضمیر فعل سے مل کر آ رہی ہے تو ظاہر بات ہے وہ مفعول بھی بنے گی، اور ایسی صورت میں جملے میں مفعول بھی فاعل سے پہلے ہی آ جاتا ہے۔ چنانچہ تیسرا جملہ دیکھیے، یرزقنا اللہ، اللہ ہم کو رزق دیتا ہے۔ یرزقنا اللہ، اللہ ہم کو رزق دیتا ہے۔ یحبک الاب، والد صاحب آپ کو چاہتے ہیں۔ اسی طریقے سے بقیہ مثالیں دیکھیے، منعتکم الام، مدحکم الطلاب، یعصمنا اللہ، یحبہم اللہ۔ اعراب دیکھیے کیسے لگے گا، اخبرہم الحارث، الحارث مفعول کیوں بنا رہے ہیں؟ الحارث مرفوع کیوں ہے؟ اس لیے کہ وہ ہم مفعول بھی اور اخبارہ کا فاعل بن رہا ہے۔ ہدانا اللہ سبلنا بسطوها وعدتکم وکزہ موسیٰ قبضہم الشرطی النشیط اعطانی زید کتابا مفیدا۔ تمرین نمبر 12، عربی بنائیں۔ کیا کرنا ہے؟ نیچے جملے دیے ہوئے ہیں اردو کے، اس کی عربی بنانا ہے، اور اس میں بھی ترکیب وہی ہے۔ دیکھیے،
ہم نے آپ کو دیا، اعطا یعطی اعطاء دینا، ہم نے آپ کو دیا، اعطیناک آتیناک، اسی طریقے سے دوسرا جملہ ہے تو نے ان کو ڈرایا، انذرتہم انذرتہم، تیسرا جملہ ان لوگوں نے اس کو ذبح کیا، ذبحوہا یا ذبحوہو، ذبحوہا، ان دونوں نے اس کا اکرام کیا، اکرماہ، ان دونوں نے اس کو چرایا، تم ان سے بات کرتے ہو، ہم پر نیند غالب آ گئی، وہ عورتیں ان پر سوار ہوئیں، اس نے ان دونوں کی مدد کی۔ یہ 4-5 جملوں کی عربی میں نے کر دیا، 4-5 جملوں کی عربی آپ جو ہے جملے کو سامنے رکھ کر، چونکہ آپ نے مفردات کے اندر یہ الفاظ جو آئے ہیں ان کی عربی یاد کر لی ہیں، تو آپ اس کو جو ہے اسی طریقے سے ان الفاظ کی مدد سے یہ اردو کے جملوں کی عربی بناتے رہیں، کاپی میں لکھے۔ اگلا سبق دیکھیے، فاعل مرکب اشاری کی شکل میں۔ اب یہاں پر سبق پہلے مفعول کا چل رہا تھا، مفعول ضمیر کی شکل میں آئی تھی، اب یہاں پر فاعل مرکب اشاری کی شکل میں آ رہا ہے۔ فاعل مرکب اشاری کی شکل میں کیا مفہوم؟ مطلب یہ ہے کہ فاعل جو بنے گا وہ اسم اشارہ مشار الیہ کا مرکب بنے گا، یعنی فاعل اسم اشارہ مشار الیہ مل کر بھی بنتا ہے۔ فاعل مرکب اشاری کی شکل میں کا مطلب یہ ہے کہ فاعل جملے میں کبھی کبھی اسم اشارہ مشار الیہ یعنی مرکب اشاری جس کو کہتے ہیں، مرکب اشاری کس کو کہیں گے؟ اسم اشارہ اور مشار الیہ سے مل کر بنی ہوئی ترتیب، بنی ہوئی ترکیب۔ اب فاعل مرکب اشاری کی شکل میں کا مطلب ہوگا کہ آنے والے جملے میں یا فاعل کبھی کبھی اسم اشارہ اور مشار الیہ مل کر بھی بنتا ہے۔ ٹھیک ہے، دیکھیے جملے کے اندر سمجھ میں آئے گا آپ کو۔ یدخل ھذا الطبیب، یدخل، ہم نے اس سے پہلے بھی آپ کو بتلایا مضارع سے پہلے اگر کوئی جازم، عامل جازم نہ ہو، عامل ناصب نہ ہو تو پھر مضارع مرفوع ہی رہتا ہے، یدخل۔ چنانچہ مضارع ہے، اس سے پہلے کوئی عامل نہیں ہے، اس لیے لام کے اوپر پیش آ رہا ہے۔ ھذا یہ جو ہے اسم اشارہ ہے، اسماء اشارہ جتنے ہیں آپ نے پڑھا ہے کہ وہ تمام کے تمام مبنی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے الطبیب مرفوع کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ وہ فاعل بن رہا ہے۔ یہاں جملے کے اندر ھذا الطبیب، ھذا اسم اشارہ، الطبیب مشار الیہ، اسم اشارہ مشار الیہ مل کر یدخلو کا فاعل بن رہا ہے۔ اس لیے آپ سمجھ گئے ہوگے کہ یدخلو کا اعراب کیوں ہے، ھذا کس طریقے سے پڑھا جائے گا مبنی ہے تو، اور الطبیب پر اعراب رفع کا کیوں آیا ہے، ٹھیک ہے۔ دیکھیے یدخلو ھذا الطبیب، یہ ڈاکٹر داخل ہو رہا ہے۔ تخرج ھذہ الممرضۃ، یہ نرس نکل رہی ہے۔ ترکیب دیکھ لیجئے اس کی ترکیب، یدخل ھذا الطبیب، یدخل فعل، ھذا اسم اشارہ، الطبیب مشار الیہ، اسم اشارہ مشار الیہ مل کر فاعل ہوا یدخلو کا۔ اب فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ پھر سے دیکھ لیجئے، یدخل ھذا الطبیب، یہ ڈاکٹر داخل ہو رہا ہے، یدخل فعل مضارع، ھذا اسم اشارہ، الطبیب مشار الیہ، اسم اشارہ مشار الیہ مل کر فاعل ہوا یدخل کا۔ اب فعل اپنے فاعل سے مل کر
جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ سمجھ گئے ہوں گے عزیز طلباء، ترکیب پر اچھی طریقے سے توجہ کیجئے اور ترکیب کو سمجھیے۔ انشاءاللہ یہ ترکیب سمجھیں گے جملہ آپ کے لیے بہت آسان ہوگا بنانا۔ تو ہم نے جو سبق پڑھا وہ کیا ہے؟ وہ ہے فاعل مرکب اشاری کی شکل میں، یعنی فاعل کبھی کبھی اس میں اشارہ مشار الیہ دونوں مل کر، جس کو مرکب اشاری کہتے ہیں، آتا ہے۔ نوٹ، ایسی صورت میں اس میں اشارہ پر اس لیے اعراب ظاہر نہ ہوگا کہ وہ مبنی ہے۔ ہم نے پہلے بتایا کیوں جو ہے اس میں اشارہ پر اعراب ظاہر نہیں ہو رہا ہے، اس لیے کہ وہ مبنی ہے۔ البتہ اس کے مشار الیہ پر اعراب آئے گا۔ ظاہر بات ہے اس کے مشار الیہ پر جو اعراب آئے گا وہ کیا ہوگا؟ وہ ہوگا مرفوع۔ کیوں مرفوع ہوگا؟ اس لیے کہ وہ فاعل بن رہا ہے۔ ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے، آگے کی تمرین دیکھیے۔ تمرین نمبر 13، صحیح اعراب لگا کر ترجمہ اور ترکیب کرے۔ یہ جتنے جملے نیچے دیے جا رہے ہیں، ذیل میں جتنے جملے دیے جا رہے ہیں، ان جملوں کا ترجمہ بھی کیجئے، اعراب بھی لگائیے اور کاپی میں ترکیب کے ساتھ اس کو لکھیے۔ ٹھیک ہے؟ دیکھیے آگے۔ قدیم ھذا الجد، ترجمہ تو ہوگا یہ دادا آئے، یہ دادا آئے۔ میں اس کی ترکیب ایک جملے کی کر کے بتلاتا ہوں آپ کو، آپ اسی طریقے سے اس کی ترکیب جو ہے جیسے بھی جملے میں استعمال ہوگا اس کو ترکیب کر کے اپنی کاپی میں نوٹ کیجئے گا۔ قدیم فعل، ھذا اسم اشارہ، الجد مشار الیہ، اسم اشارہ مشار الیہ مل کر فاعل ہوا قدیم فعل کا۔ اب فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ ایک مرتبہ اور دیکھ لیجئے۔ قدیم فعل، ھذا اسم اشارہ، الجد مشار الیہ، اسم اشارہ مشار الیہ مل کر فاعل ہوا قدیم فعل کا۔ فعل اپنے فاعل اور فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ عادت ھذہ الحمامۃ، عادت ھذہ الحمامۃ، یہ کبوتری لوٹی۔ یہاں پر بھی ترتیب وہی ہے اور ترکیب اس کی ایسی کرے گے۔ عادت فعل، ھذہ اسم اشارہ، الحمامۃ مشار الیہ، اسم اشارہ مشار الیہ مل کر فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو رہا ہے۔ اسی طریقے سے تیسرا جملہ ہے ذهب ذلك الضيف، وہ مہمان گیا۔ ذهب فعل، ذلك اسم اشارہ، الضيف مشار الیہ، اسم اشارہ مشار الیہ مل کر فاعل ہوا ذهب فعل کا۔ اب فعل اپنے فاعل اور اپنے فاعل سے مل کر، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ باقی کے جملوں کو دیکھ لیجئے، ترجمہ آپ کر لیجئے گا اور اس کو کاپی میں لکھیے بھی۔ مرت تلک العطلۃ، وہ چھٹی گزر گئی۔ دہش ذلک الرجلان، وہ دونوں آدمی ڈر گئے۔ تلعبتان کالصبیتان، وہ دونوں بچیاں کھیل رہی ہے۔ یطلب ہؤلاء الاساتذۃ، سمجھ رہے ہیں نا؟ اب یطلب فعل، ہؤلاء اسم اشارہ، الاساتذۃ مشار الیہ، اسم اشارہ مشار الیہ مل کر فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ یسجد اولئک الناس، یہرب ذلک القط، یدعو ھذا الصدیق، طار ذلک العصفور، سرق ھذا اللص۔ اس طریقے سے ترجمہ بھی کیجئے اور ترکیب بھی لکھیے۔ آگے دیکھیے تمرین نمبر 14، تمرین نمبر 14، یہ طالب علم سمجھا۔ افہم ھذا الطالب، افہم سمجھایا، فہم ھذا الطالب، فہم ھذا الطالب، یہ طالب علم سمجھا۔ اسی طریقے سے دوسرا جملہ ہے وہ ہوائی جہاز اڑا۔
طار ذالک الطائر، ایک تو ہے الطائر پرندہ، اور یہ یہاں پر ہے ہوائی جہاز اڑا. ذالک طارت هذه الطائرة، یہ ہوائی جہاز اڑا. یہ استاد نکلتے ہیں، یہ استاد نکلتے ہیں. یخرج هذا المعلم یا یخرج هذا الاستاذ، وہ مہمان بیٹھتا ہے. یجلس ذلک الضیف، یجلس ذلک الضیف. اسی طریقے سے اور بھی جملے بناتے رہیے، اور عربی اس کی جو ہے کاپی میں لکھتے رہیے. وہ چڑیا اڑتی ہے، وہ لڑکا پیتا ہے، یہ ٹرین آئی، اس استاد نے سفر کیا، وہ بہت خاموش رہا، وہ چاند نکلا، یہ مسافر سوار ہوتا ہے، یہ ڈرائیور سوار ہوا. عربی بنانا ہے، صرف عربی بنانا ہے. لیکن ترکیب کیا رہے گی؟ اوپر جو ہم نے جملے عربی کے پڑھے ہیں اور اس کا جو ترجمہ کیا ہے، اور اس کے اندر جو ترکیب تھی وہی ترکیب کے یہ جملے بھی ہیں. آگے دیکھیے، مفعول مرکب اشاری کی شکل میں، جیسے ہم نے ابھی پڑھا کہ فاعل مرکب اشاری کی شکل میں آتا ہے، اسی طریقے سے مفعول بھی مرکب اشاری کی شکل میں آئے گا. جو ترکیب ہم نے پہلے پڑھی اس کے اندر اس میں اشارہ مشار الیہ مل کر فاعل بن رہا تھا. اب جو ترکیب ہم پڑھیں گے اس میں ہے اس میں اشارہ مشار الیہ مل کر مفعول بھی بن رہا ہے. دیکھیے، قطف البستانی هذه الزهرة، مالی نے اس پھول کو توڑا. یقرض الخیاط ذلك الثوب، دردی وہ کپڑا کاٹ رہا ہے. ترکیب قطف البستانی هذه الزهرة، قطف فعل، البستانی فاعل، هذه اسم اشارہ، الزهرة مشار الیہ، اسم اشارہ مشار الیہ مل کر مفعول ہوا قطف کا. اب فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. اب جملہ یہ جو ترکیب ہم پڑھ رہے ہیں یہ ترکیب ہے مفعول مرکب اشاری کی شکل میں. ترکیب بھی ہم نے آپ کو کر کے بتلا دی. ایک جملہ اور دیکھیے، اس کی ترکیب بھی دیکھ لیجئے. فتح التلمیذ هذا الباب، فتح فعل، التلمیذ فاعل، هذا الباب اس میں اشارہ مشار الیہ ہو کر مفعول بھی. اب فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. یہاں پر جو چیز سمجھنے کی ہے اس کو ذرا ذہن نشین کرتے چلیں. فتح کئی مرتبہ گزرا ہے، فعل ماضی ہے، مفتوح رہے گا. تلمیذ ظاہر بات ہے فعل کے بعد آنے والا، چاہے فعل ماضی ہو یا مضارع ہو، اس کے بعد آنے والا جو اسم ہوتا ہے وہ اسی فعل کا فاعل بنتا ہے. یہاں پر فتح التلمیذ، فتح فعل، التلمیذ اس کا کیا بن رہا ہے؟ فاعل بن رہا ہے. جب فاعل بنے گا تو مرفوع ہی ہوگا، اس لیے کہ فاعل کا اعراب کیا ہوتا ہے؟ مرفوع ہوتا ہے. اب رہا سوال ہذا، ہم نے اس سے پہلے بتایا کہ وہ مبنی ہے، اس لیے اس کے اوپر جو ہے کوئی اعراب ظاہر نہیں ہوگا. البتہ الباب، چونکہ یہ اس جملے کے اندر الباب مشار الیہ ہے اور وہی اس میں اشارہ اور مشار الیہ مل کر مفعول بھی بن رہا ہے، اور مفعول بھی کا اعراب آپ نے پڑھا ہے زبر ہوتا ہے. اس لیے الباب، باقیوں پر زبر کیوں آ رہا ہے؟ اس لیے کہ وہ مشار الیہ ہو کر مفعول بھی بن رہا ہے. چنانچہ ترکیب کیا ہوگی اس کی؟ فتح التلمیذ هذا الباب، فتح فعل، التلمیذ فاعل، هذا اسم اشارہ، الباب مشار الیہ، اسم اشارہ مشار الیہ مل کر مفعول بھی. اب فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. آگے کا جملہ دیکھیے، خطب الخطیب تلک الخطبۃ،
خطیب نے وہ خطبہ دیا، ترجمہ کر لیا ہم نے، خطب الخطیب فعل فاعل، تلک الخطبۃ اس میں اشارہ مشار الیہ ہو کر مفعول بھی، خطب الخطیب تلک الخطبۃ، خطیب نے وہ خطبہ دیا، قضى الطالب هذه العطلۃ، طالب علم نے یہ چھٹی پوری کی، یصنع النجار هذا الکرسی، بڑھائی اس کرسی کو بنا رہا ہے، بڑھائی اس کرسی کو بنا رہا ہے، اخذ القصاب ذلك السکین، اخذ القصاب، اخذ فعل القصاب فاعل، ذلك اسم اشارہ، سکین مشار الیہ، ذلك السکین مشار، اسم اشارہ مشار الیہ ہو کر مفعول به، فعل اپنے فاعل اور مفعول به سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا، ترجمہ ہوگا اخذ القصاب ذلك السکین، قصاب نے وہ چھری لی، عاد الطبیب هذین المریضین، وجد الغلام هذه الروبیۃ، یقطف البستانی تلک الوردۃ، سمع المصلی ذلك الأذان، يسأل الفقیر ذلك الغنی، تغسل المرأة تلك الملابس، يفهم الطالب هذا الدرس، يفهم الطالب هذا الدرس۔ یہ ہو گئی یہ جملے۔ اب نیچے جو ہے تمرین دی جا رہی، تمرین نمبر 16، عربی بنائیں۔ طالب علم نے یہ سبق سنایا، ایک ہے سننا سمع اور دوسرا ہے سنانا اسمع، عربی بنے گی اسمع الطالب هذا الدرس، بہن نے یہ کمرہ کھولا، ترکیب بالکل وہی ہے، فعل فاعل اسم اشارہ مشار الیہ ہو کر مفعول بھی، بہن نے یہ کمرہ کھولا، فتحت الاخت هذه الغرفة، فتحت الاخت، فتحت فعل الاخت فاعل، هذه الغرفة اسم اشارہ مشار الیہ ہو کر مفعول بھی، فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ استاد نے وہ سبق سمجھایا، افہم المعلم ذلك الدرس، افہم المعلم ذلك الدرس، بڑھئی نے وہ صوفہ بنایا، صنع النجار تلك الأریکۃ، صنع النجار تلك الأریکۃ، صدام نے یہ کپڑے دھوئے، غسل صدام هذا الملابس، غسل صدام هذا الملابس، بقیہ جملے آپ بنا لیجئے۔ بلی نے وہ چوہا کھایا، کیا طالب علم نے وہ کیلا کھایا؟ مہمان نے یہ چائے پی، احمد نے اس مہمان کا اکرام کیا۔ مالی وہ پودا لگاتا ہے، بلی نے دودھ پیا، بلی نے وہ دودھ پیا، محمد نے یہ کھڑکی کھولی۔ یہ تمرین نمبر 16 پوری ہوئی۔ اب جو ہے آگے جو الفاظ دیے جا رہے ہیں، یہ الدرس الثامن والعشرون، 28ویں سبق کے اندر جو الفاظ آپ کو آنے والے ہیں ان کو یہاں پر مفردات کی شکل میں لکھا جا رہا ہے، اور امید اس بات کی ہے کہ سبق شروع ہونے سے پہلے یا سبق پڑھنے سے پہلے آپ ان مفردات کو اچھی طریقے سے یاد کریں گے تاکہ آپ کو سبق سمجھنے میں اور یاد کرنے میں دشواری نہ ہو۔ دیکھیے آئندہ سبق میں آنے والے مفردات، توجہ دیجیے، اعراب کے ساتھ برابر دیکھیے، پڑھنا آسان ہوگا۔ اشارہ اشارہ کیا، فکر غور کیا، الحروب بھاگنا، امر حکم دیا، یرغب دلچسپی لیتا ہے، رکوب سوار ہونا، سلم سلام کیا، یجود سخاوت کرتا ہے، الحریق آگ، یلمع چمکتا ہے، البرق بجلی، عاد لوٹا، یحجب چھپا رہا ہے، السحاب بادل، دون لکھی، شاع عام ہو گیا، مد پھیلایا بڑھایا، یحرس حرص کرتے ہیں، البحث تحقیق، التعلم پڑھنا، النجاح کامیابی، حدیقۃ الحیوانات، حدیقۃ الحیوانات چڑیا گھر،
یصبر لگا رہتا ہے، ڈٹا رہتا ہے، الجدول نقشہ، کوا یکوی استری کرنا، الحمال قلی، الانبوب پائپ، قلی حمال، الانبوب پائپ، الارنب خرگوش، ساق یسوخ چلا رہا ہے، غلا یغلی ابلنا، مشط یمشط کنگھی کرنا، قرب المخیمی، قرب المخیمی خیموں کے قریب، ارجاء المدینتی شہر کے کونے۔ یہ الفاظ یہیں پر ختم ہو گئے۔ آپ کو ان مفردات کو یاد بھی کرنا ہے، اور جتنی تمارین ہوئی ہیں، چھوٹی چھوٹی تمرینیں ہیں، ان تمرینوں کو کاپی میں لکھنا ہے اور ازبر بھی کرنا ہے، سمجھنا ہے، پڑھنا ہے، اور جن جن تمارین کے تحت ترکیب آئی ہے اس کے علاوہ ایک دو جملے اپنی طرف سے وہیں پر کاپی کے اندر بنا کر اسی ترکیب کے مطابق لکھنا ہے۔ اللہ پاک ہمیں کوشش اور محنت اور لگن کی توفیق عطا فرمائے، خوب ہمیں علم نافع عطا فرمائے، پڑھنے اور پڑھانے کو قبول فرمائے۔ اللہ پورے عالم کی ہدایت کا ذریعہ اس کو بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.